ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، ہم اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، اور ہم پر لازم ہے کہ اپنے مالک و خالق کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ دنیا میں جس کو جتنا بھی وقت ملا ہے، خواہ وہ 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال یا اس سے زیادہ، ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ رب کریم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے احکام کے مطابق جو زندگی گزارنے والے لوگ ہیں وہ کامیاب ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ جنت کے وارث ہیں۔ انسان دنیا میں تو آ گیا، جیسے بھی حالات تھے اس نے زندگی بسر کی ہے۔ اچھے حالات تھے، درمیانے تھے، یا بالکل پستی میں زندگی یہ بسر کر کے گیا ہے۔ بہت برے حالات اس نے گزارے ہیں، لیکن جب یہ اس دنیا سے جائے گا تو پھر مقام 2 ہے، یا جنت یا جہنم۔ جنت میں چلا گیا تو کامیاب ہے، جہنم میں اگر چلا گیا تو یہ ناکام ہے، یہ خسارہ ہے ایک انسان کے لیے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ بندہ کامیاب ہے۔ کامیابی جنت کا مستحق ٹھہرنے میں ہے، اور اس کے لیے دنیا میں نیک اعمال ہیں۔ آئیے ایک حدیث مبارک بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان اعرابیا
أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا. دیہات کا رہنے والا شخص تھا، اور اس نے آ کر یہ عرض کیا، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہ اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیے، ایسا عمل بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں، یعنی میں اس پر عمل کر گزروں تو اس کی بدولت جنت میں داخل ہو جاؤں. دخلت الجنہ. تو اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے. شرک یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے. دنیا میں اور آخرت میں انسان کو خائب و خاسر کر دیتا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز قائم کرو، فرض نماز ادا کرو. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ تم پر فرض کر دی گئی وہ زکوٰۃ ادا کرو. وَتَصُومُ رمضان، رمضان المبارک کے روزے. سب سے پہلے تو فرما دیا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر نماز کا حکم ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں. وہ اعرابی کہنے لگا، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا. فلما ولا، راوی کہتے ہیں جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہے، اہل جنت میں سے ہے، تو وہ اس شخص کو دیکھ لے. شارحین حدیث نے لکھا کہ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ ارکان اسلام ادا کرنے والا جو شخص ہے، اگر وہ نواقص اسلام کا ارتکاب نہیں کرتا، یعنی جن باتوں سے اللہ کریم نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جاتا ہے، اور وہ ارکان اسلام کو بجا لاتا ہے، تو ضرور یہ جنت میں داخل ہوگا. خواہ ابتدا ہی سے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، یا اسے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے. بالآخر ایمان کی وجہ سے، اگرچہ کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ایک ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں جو موت کے وقت ایمان تھا، اس ایمان کی وجہ سے بالآخر یہ جنت میں داخل کیا جائے گا. کافر و مشرک اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو یہ ہمیشہ جہنم میں، ابدی جہنمی جس کو کہتے ہیں، اور یہ بات دلائل کے ساتھ بالکل واضح ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. کافر و مشرک اگر توبہ کے بغیر مر گیا، گویا کفر پر گیا، اپنے شرک کے اوپر گیا ہے، اور ایسے لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، نہ شروع میں ہی گناہ معاف کر کے، اور نہ ہی جہنم کی سزا اپنے گناہوں کی بھگت کر، کیونکہ یہ گئے ہی کفر پر ہیں، اور جو کفر پر چلا جائے اس کے ساتھ ابدی جہنمی ہونے کا یہ وعدہ کیا گیا. اس کے لیے یہ وعید ہے کہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہے گا. اور بالکل اس کے برخلاف جو مسلمان اگرچہ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر گیا ہے، یعنی کفر پر خاتمہ نہیں ہوا، تو سزا بھگت کر پھر اس کے بعد بالآخر حضور کی شفاعت سے جنت میں جائے گا.
تو حدیث مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا پہلے حکم دیا گیا. اس عبادت سے مراد ایمان ہے. تعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. مراد ایمان. ایمان کے بعد وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز کی بات ہے، پھر روزے کی بات ہے اور زکوٰۃ کی بات ہے. اور اس میں حج کا ذکر تو نہیں ہے. شارح حدیث نے لکھا کہ اس حدیث مبارک میں حج کا ذکر نہ ہونے کی وجہ، حالانکہ وہ تو ارکان اسلام میں سے ہے، فرمایا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ اعرابی حضور کی خدمت میں آیا تھا اور اس نے آ کر یہ سوال پوچھا کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں، دخلت الجنہ. اس وقت تک حج ابھی فرض ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے حج کا اس میں ذکر نہیں فرمایا. اور حج تو 9 ہجری میں جا کر فرض ہوا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، عبادات یہ بہت ضروری ہے. جس نے اس دنیا میں اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کر کے اسے راضی کر لیا تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص جنت میں جائے گا، جنت کا وارث ٹھہرائے گا، اور دنیا کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی خسارہ نہیں ہوگا، سرخروئی ہو جائے گی، کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی، جنت کا وارث ٹھہرے گا. تو اللہ کے احکام پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے. آئیے چند ایک احکام نماز آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ناظرین، آج ہم نماز جمعہ کے متعلق چند ایک احکام آپ کے گوش گزار کریں گے. سب سے پہلا جو سوال آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن اذانیں 2 ہوتی ہیں نماز جمعہ کے لیے. ایک کو اذان اول کہا جاتا ہے اور دوسری ثانی ہوتی ہے. تو کون سی اذان پر کاروبار کلوز کرنے کا حکم ہے، بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو بعض شہروں کے اندر جمعۃ المبارک کے دن چھٹی ہے اور بعض شہروں میں سنڈے کے دن چھٹی ہے. جہاں سنڈے کے دن ہوگی تو یقیناً کہ جمعۃ المبارک کے دن ورکنگ ڈے ہوگا. نماز جمعہ کے لیے اٹھیں گے تو اپنے کاروبار، اپنے سسٹم، کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں تو یہ پروگرام جو بھی چل رہا ہو اسے کلوز کب کرنا ہے؟ کیا اذان اول پر یا اذان ثانی پر؟ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس شخص پر شرعاً جمعہ فرض ہو اس کے لیے جمعہ کی پہلی اذان کے ہوتے ہی نماز جمعہ کے لیے سعی کرنا، سعی مطلب کوشش کرنا، یہ ضروری ہو جاتا ہے. اور بالعموم ہر وہ کام کہ جو نماز جمعہ کی سعی میں مخل ہو جائے، نماز جمعہ کے لیے تیاری میں مخل ہو جائے، خلل ڈالے یا رکاوٹ پیدا کرے، اسے ترک کرنا یہ واجب ہے، لازم ہے، یہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ جو تیاری کر رہا ہے، یہ جو سعی کر رہا ہے نماز جمعۃ المبارک کے لیے، یہ سعی بھی فقہاء نے لکھا یہ عبادت ہے کہ اس وقت کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف نماز جمعہ کی طرف پیش قدمی کے لیے خاص کر دیا ہے. لہذا اسی بنیاد پر ہمارے فقہاء کرام نے سعی الی الجمعہ میں جو خلل انداز ہونے والے امور ہیں، مثال کے طور پہ خرید و فروخت، اسی طرح نکاح، بسا اوقات نکاح بھی اس وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، بارات آتی ہے، نکاح پڑھائے جاتے ہیں. کوئی شخص گھر میں تصنیفی کام کر رہا ہے، تالیفی کام کر رہا ہے، اپنے پیشے کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے امور جو ہیں وہ ان میں داخل ہیں اور یہ ممنوع ہو جاتے ہیں اس وقت کہ جب جمعہ کی اذان اول ہو جاتی ہے. اور پھر سعی الی الجمعہ میں جو بھی امور مخل ہوں گے ان سب کو ممنوع قرار دیا جائے گا، اور جن کا تعلق تیاری سے ہے وہ شرعی اعتبار سے جائز ہوں گے. اب یہاں سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جمعہ کے دن پہلی اذان کے بعد نماز جمعہ کے لیے سعی نہ کرنا اور گھر میں ہی بندہ بیٹھا رہے بلا وجہ، اگرچہ کہ درود پاک ہی پڑھ رہا ہو، اگرچہ کہ ذکر اذکار ہی کر رہا ہو،
اگرچہ کہ قرآن پاک لے کے تلاوت ہی کر رہا ہو، اگرچہ کہ کمپیوٹر پر آن لائن کام کر رہا ہو، یا موبائل کے اوپر کوئی آن لائن سسٹم چلا رہا ہے، یا کوئی کلاس لے رہا ہے، ان سب کی اجازت نہیں ہے، یہ سب کلوز کرنے پڑیں گے۔ لہذا اذان اول کے بعد ہمیں صرف اور صرف نماز جمعہ کی تیاری میں مصروف ہونا چاہیے، اور جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی طرف بندہ روانہ ہو جائے، صف اول میں جا کر بیٹھے، اور امام صاحب، خطیب صاحب کے جو بیان کر رہے ہیں، اسلام کے احکام کے بارے میں بتا رہے، ان کے بارے میں جانے۔ نماز جمعہ کی سعی کے متعلق اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ قرآن پاک میں جو اللہ کریم نے فرمایا ذالکم خیر لکم، نماز جمعہ کی طرف سعی کرنا اور بے یعنی خرید و فروخت وغیرہ دیگر امور میں مشغولیت کو ترک کرنا، فرمایا یہ تمہارے لیے ان کاموں سے زیادہ نفع بخش ہے جو کام تمہیں نماز جمعہ کی طرف سعی کرنے سے روکے۔ یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سعی عید الجمعہ ہی کرے اور بقیہ تمام کے تمام کام چھوڑ دے، کیونکہ یہ جو چھوڑ دینا ہے یہ بندے کے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور دنیا کے تمام مشاغل جو ذکر الہی سے غفلت کا سبب ہوں اس میں داخل ہوں گے۔ اذان ہونے کے بعد فرمایا سب کو ترک کرنا یہ لازم ہے، اور یہی بات حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر خزائن العرفان میں قرآن پاک کی انہی آیات بینات کے تحت بیان فرمائی۔ اور ہمارے فقہاء نے یہ لکھا کہ پہلی اذان کے ہوتے ہی سعی یہ واجب ہے، اور خرید و فروخت بے وغیرہ ان چیزوں کا جو سعی کے منافی ہوں یہ چھوڑ دینا فرمایا یہ واجب ہے۔ یہاں تک کہ راستے میں چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو فرمایا یہ بھی ناجائز ہے، اور مسجد میں خرید و فروخت وہ تو سخت گناہ ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، اذان اول ہوتے ہی فوراً سارے کام چھوڑ کر صرف جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے تیاری کر کے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ اور مزید یہاں پر ایک اور سوال ہم شامل کرتے ہیں کہ ایک شخص نماز جمعہ ادا کر چکا ہے، کیا وہ اس شخص سے خرید و فروخت کر سکتا ہے کہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی؟ حالانکہ جہاں پر خرید و فروخت ہوگی، یعنی وہ شخص موجود ہے جس سے اس نے خرید و فروخت کرنی ہے، وہاں پر اذان جمعہ بھی ہو چکی ہے، اور اسی دکان سے اس نے خرید و فروخت کرنی، حالانکہ یہ جو خریدنے والا ہے یا کوئی چیز بیچنے والا شخص ہے یہ خود تو نماز پڑھ کر آ چکا ہے، لیکن اب جس سے یہ کام کر رہا ہے اس نے ابھی نہیں پڑھی۔ تو علماء نے لکھا کہ اس صورت میں بھی اس دکاندار کا چونکہ مال بیچنا جائز نہیں ہے، اذان اول ہو چکی ہے اور جمعہ کی صحیح کرنا اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے، تو لہذا جو شخص نماز جمعہ ادا کر چکا ہے اس پر لازم ہے کہ اس بندے کے ساتھ وہ خرید و فروخت نہ کرے، کیونکہ یہ گناہ کے کام میں مدد دینا ہے اور ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال ہو سکتا ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت تو منع ہے، تو جب اذان ہو رہی ہے تو کیا دوران اذان کے ختم ہونے سے پہلے تک اگر کسی نے کچھ خرید لیا تو کیا یہ بندہ بھی گناہ گار ہوگا؟ تو علماء نے لکھا کہ ایسا ہی ہے کہ یہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ اس کی وجہ جن افراد پر جمعہ لازم ہے
ان کا جمعہ کی پہلی اذان کے دوران بھی خرید و فروخت کرنا یہ منع ہے. تو جب یہ منع ہے ان پر تو لازم ہے کہ جب اذان شروع ہوئی تو اب اس کا جواب دیں. اذان ہوتے ہی فوراً یہ سعی الجمعہ شروع کر دیں. اگر اس دوران بھی اپنی خرید و فروخت کو جاری رکھیں گے تو فرمایا یہ ان کے لیے ممنوع ہے. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بہار شریعت میں لکھا کہ اذان جمعہ کے شروع سے ختم نماز تک، یہاں شروع بھی داخل ہے، ختم نماز تک بے کرنا یعنی خرید و فروخت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور جب مکروہ تحریمی ہے تو یہ گناہ ہے. اور اذان سے مراد فرمایا پہلی اذان ہے کہ اسی وقت سعی یہ واجب ہو جاتی ہے، مگر وہ لوگ کہ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے، مثال کے طور پہ عورتیں یا مریض، ان کی بے میں کراہت نہیں ہوتی. مزید چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں. جو سوال چلائیے. میرا نام محمد دانیال اتاری ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض اسلامی بھائی مصلی پر تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوتے ہیں، جب سجدہ تلاوت پر پہنچتے ہیں تو قرآن پاک کو سائڈ پہ کر کے بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ تلاوت کر لیتے ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ان کے لیے کھڑے ہو کر سجدے میں جانا یہ ضروری ہے یا بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر سکتے ہیں؟ مصلی پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، آیت سجدہ پڑھی اور قرآن پاک کو تھوڑا ایک سائڈ پہ کر کے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کر لیتا ہے، تکبیر کہتے ہوئے وہ سجدے میں چلا گیا اور 3 مرتبہ اس نے تسبیحات پڑھی، تو اس طرح اس کا سجدہ تو ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ تلاوت ختم کر کے پھر اس کے بعد یہ کھڑا ہو کر تکبیر کہے اور تکبیر کہتا ہوا یہ سجدے میں چلا جائے اور 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے. یہ اس کے لیے مستحب ہے. اگرچہ کہ سجدہ تلاوت تو ادا پہلے طریقے سے بھی ہو رہا ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے. مستحب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہے اور پھر اس کے بعد یہ سجدے میں جائے. مزید سوال چلائیے. میرا نام عرفان اتاری ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص اس وقت جماعت میں شامل ہو جب امام قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہو تو ایسے مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کی صورت اختیار کرتے ہوئے ہاتھ باندھے یا پھر قاعدے میں بیٹھے یا ہاتھ باندھے بغیر فوراً امام کے ساتھ قاعدے میں شامل ہو جائے؟ امام صاحب قاعدہ میں ہیں اور کوئی مقتدی آ کر جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، اس کے بعد ہاتھ نہ باندھے اور نہ ہی وہ ثنا پڑھے کیونکہ اب اس نے بیٹھنا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ فوراً قاعدہ میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا یہ اس قیام کے اندر سنت ہوتا ہے جس میں کسی مسنون ذکر کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو یا سنت ہو. اور جس قیام کے اندر کسی مسنون ذکر کی ادائیگی نہ کرنی ہو تو وہاں پر ہاتھ باندھنا یہ سنت بھی نہیں ہوتا. تو چونکہ امام صاحب تو قاعدے میں ہیں اور اب انہوں نے تکبیر کہہ کر قاعدے میں جانا ہے اور تکبیر کے بعد کوئی مسنون ذکر انہوں نے نہیں پڑھنا، تو اب اس سے یہ پتا چلا کہ جب مسنون ذکر انہوں نے نہیں پڑھنا تو پھر ہاتھ بھی نہیں باندھے جائیں گے. اس لیے سب سے پہلے آ کر کانوں تک ہاتھ لے جائیں، تکبیر تحریمہ کہیں، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد یہ فوراً بیٹھ جائیں. تو بیٹھ کر یہ امام صاحب کے ساتھ قاعدے میں شامل ہو جائیں. اگر یہ قاعدہ اخیرہ ہے تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کرے. اور اگر یہ قاعدہ اولا ہے یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ کیا اور مزید 2 رکعت امام صاحب نے اور پڑھنی ہے تو یہ تشہد تک پڑھے، کلمہ شہادت تک پڑھ کر پھر اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے اور باقی جو اس کی 2 رہ جائیں گی وہ یہ بعد میں ادا کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان تمام احکام نماز پر
عمل کرنے کی توفیق اللہ کریم نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز،